بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم موجود ہیں جبی شاہ دلاور میں۔ جبی شاہ دلاور کا یہ جو علاقہ ہے یہ تحصیل تلگنگ میں آتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو میں دربار آپ دوستوں کو دکھانے جا رہا ہوں، اس دربار کو میاں صاحب کہتے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہیں ان کا نام حضرت بابا شاہ دلاور ہے، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ 6 آنکھوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں پر جو دربار ہے جو کئی سو سال پرانا ہے، یہاں پر مارچ اور اپریل کے مہینے میں میلہ لگتا ہے، اور ملک بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور مختلف منتیں مانگتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہو وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور جن لوگوں کے دانتوں کو درد ہو وہ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں وہ بھی یہاں دربار پر آتے ہیں اور میاں صاحب پر آ کر دعا مانگتے ہیں، اور ان نیک اور پاک ولی اللہ کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کی دعائیں اور حاجات پوری فرماتے ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے اس کی لمبائی تقریباً 15 فٹ لمبائی ہے، اور چوڑائی جو ہے قبر کی وہ تقریباً 8 فٹ ہے۔ پیارے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو خاص طور پر بتانے جا رہا ہوں کہ یہ حضرت بابا شاہ دلاور جو ہیں ان کو 6 آنکھوں والی سرکار کیوں کہتے ہیں، اور یہ لقب جو ہے انہوں نے کس طرح حاصل کیا، اور کیا کرامات ہیں بزرگوں کی۔ یہ ساری تفصیل میں آج آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پیارے دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں آج ان بزرگوں کی مختلف کرامات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میں تفصیل سے آپ لوگوں کو ان بزرگوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ دوستو، سردیوں کا موسم تھا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد یعنی کہ غوث اعظم کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت غوث پاک نے حضرت میاں صاحب کو بولا کہ میاں صاحب جاؤ اور کہیں سے آگ کا بندوبست کر لاؤ، آگ لے کر آؤ۔ تو آپ نے اپنے غوث کا حکم بجا لاتی ہوئی جب اپنے غوث کے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سامنے ایک جھوپڑی میں ماہی بیٹھی ہے، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ تو آپ جا کر اس مائی کے پاس گئے اور عرض کی، اے بوڑھی مائی، مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے، آگ کی ضرورت ہے۔ تو بوڑھی مائی نے جواب دیا، بیٹا کیوں نہیں، میں آپ کو آگ ضرور دے دوں گی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک آنا چاہیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ یہ کوئی پیسے وغیرہ مانگ رہی ہیں، تو آپ نے اس موجودہ دور کا سکہ ایک نکال کر بوڑھی مائی کو دیا کہ یہ لیں بوڑھی مائی، یہ سکہ رکھ لیں اور مجھے آگ دیں۔ تو بوڑھی مائی نے بولا، میاں صاحب نہیں، مجھے یہ والا آنا نہیں بلکہ آنکھ والا آنا چاہیے، اس کے بدلے میں آپ کو آگ دوں گی۔ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا حکم بجا لانے کے لیے اس بوڑھی ماہی کو اپنا ایک آنکھ کا آنا نکال کر دے دیا، اور اپنے پیر و مرشد کے پاس جب وہ آئے تو حضرت غوث اعظم کو سب پتہ چل چکا تھا کہ میرے جو ہے شاگرد نے بہت بڑی قربانی دی میری خاطر۔ تو آپ نے آنکھ ڈھانپی ہوئی تھی، تو حضرت غوث اعظم نے پوچھا کہ اے میاں صاحب، آپ نے آنکھ کیوں ڈھانپی ہوئی ہے؟ تو حضرت میاں صاحب نے بولا کہ ویسے سردی کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھ کو ڈھانپ لیا۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے ساری بات کا علم ہو گیا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ تو میاں صاحب جاؤ، آج کے بعد آپ کو 1-2 آنکھوں کی بجائے 6 آنکھوں کی روشنی ہوگی، اللہ پاک آپ کو 6 آنکھوں کے برابر روشنی عطا فرمائیں گے، اور اس سے لوگ فیض اٹھائیں گے۔ تو اس طرح اس دربار پر جو بھی اپنی آنکھوں کا مسئلہ لے کر آتا ہے یا کوئی بھی مسئلے کی خاطر آتا ہے،
تو اللہ پاک کے حکم سے اور ان بزرگوں کے وسیلے سے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور تمام مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں ان دربار کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، یہ جو حصہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ جو دربار ہے، اس کے باہر والا حصہ ہے، یعنی یہ دربار سے آپ جب باہر آئیں گے تو یہ سرسبز و شاداب پودے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بھی ادھر کوئی پودے وغیرہ نہیں تھے، لیکن جب ان بزرگوں نے یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالے تو یہاں ان پودوں نے اپنا بسیرا کر لیا اور بہت ہی خوبصورت اور سرسبز پودے ہیں یہاں پر ان بزرگوں کی بدولت۔ اور آگے جا کر میں آپ کو بہت اچھی دو چار چیزیں دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں، جو آپ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوں گے، کیونکہ ان بزرگوں کے جو کرامات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے نظارہ آ رہا ہے، یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے اور ان میاں صاحب کی خدمت کی۔ ان کو بابا خلیفہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ جو بزرگ یہاں مدفون ہیں ان کو بابا میاں صاحب کا بہت ہی قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہ کر ان کی ساری زندگی خدمت کی، اور یہاں انہوں نے شرف حاصل کیا کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی ان کا دربار بھی بنا دیا گیا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پاک اور نیک ولیوں کی دوستی حاصل ہو جائے۔ یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کسی خاص قسمت والے کو ہی ایسا شرف حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ویڈیو میں اس میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھانے جا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے بڑی کرامات آپ کے سامنے لا رہا ہوں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ جو آپ بیری کا درخت دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی تناور اور بہت بڑا درخت تھا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے جو بڑی کرامات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل کر آئے تھے۔ یہ درخت سگر بلال آباد مشہور ہے، تلنگانہ کے قریب علاقہ ہے۔ یہ ادھر سے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل کر آیا اور صدیوں گزر گئیں، یہ درخت ابھی بھی پڑا ہے۔ یہ میاں صاحب کی سب سے بڑی نشان۔ پیارے دوستو، یہ جو میں آپ کو مزار دکھانے جا رہا ہوں، یہ حضرت بابا شاہ دلاور کے بہت ہی خاص اور پیارے مہمان تھے۔ یہ مہمان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور انہوں نے حضرت میاں صاحب کے پاس آ کر اپنے بسیرا کیا، اور یہاں پر ہی ان کی قبر مبارک بنا دی گئی۔ پیارے دوستو، آپ پیارے دوست بھی ان کی قبر مبارک کی زیارت کر لیں۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت مہمان تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور یہ میاں صاحب کے بہت ہی خاص اور پیارے دوست اور مہمان تھے۔ یہ بہت ہی پیارا اور دلکش منظر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر۔ پیارے دوستو، یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا پرانا کنواں ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسی اچھی معلومات دیں آپ کو۔ کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا، اور اس طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، مہربانی۔